بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک قدیم خزانے کا۔ بغداد کے مشہور بازار کے ایک کونے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی جولی میں چند سکے اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی چھڑی ہوا کرتی تھی۔ فقیر کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ فقیر نابینا تو ہے، لیکن اس کا دل بہت روشن ہے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو دعائیں دیتا اور اس کی باتوں میں کچھ ایسا اثر ہوتا کہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔ اس بازار میں اکثر ایک نوجوان تاجر گزرتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ہر روز فقیر کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ اندھا فقیر یہاں کیسے رہتا ہے۔ ایک دن حسن اپنے تجسس کو قابو نہ کر پایا اور فقیر کے پاس بیٹھ کر بولا، بابا کیا آپ کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا؟ فقیر ہلکے سے مسکرایا اور بولا، بیٹا آنکھوں سے نظر آنا اور بات ہے، لیکن دل کا اندھا ہونا اور بات۔ حسن اس بات پر حیران ہوا اور پوچھا، آپ کو اپنے دل میں کیا نظر آتا ہے؟ فقیر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے بولا، میرا دل مجھے راز دکھاتا ہے، لیکن ہر راز ہر کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ جواب سن کر حسن کے دل میں مزید سوالات اٹھنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس فقیر کے پاس کون سا راز ہے جو اس نے چھپا رکھا ہے۔ اسی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ بازار میں ایک اجنبی شخص آیا جو فقیر کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ اس نے کتاب فقیر کی جولی میں رکھی اور بغیر کوئی بات کیے واپس چلا گیا۔ حسن یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے قدم وہی جم گئے اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کون سی کتاب ہے اور اس کا فقیر سے کیا تعلق ہے۔ فقیر نے کتاب کو اپنے ہاتھوں میں چھوا اور آہستہ سے بولا، یہ وقت آ گیا ہے۔ حسن کو اس جملے نے مزید الجھا دیا۔ کون سا وقت آ گیا؟ بابا آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ فقیر نے حسن کو غور سے دیکھا اور کہا، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ جانا، لیکن یاد رکھو جو راز تمہیں معلوم ہوگا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ حسن کی پوری رات بے چینی میں گزری۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر فقیر کے پاس کون سا راز ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار فقیر کے الفاظ یاد کرتا، جو راز تمہیں معلوم ہوگا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھا اور جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ سورج ابھی مکمل طور پر نکلا نہیں تھا اور بازار سنسان پڑا تھا۔ حسن نے فقیر کو وہیں پایا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا، لیکن آج فقیر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ حسن نے بے صبری سے کہا، بابا میں آپ کے راز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اپنی جولی سے وہ پرانی کتاب نکالی جو کل اسے ایک اجنبی نے دی تھی اور کہا، یہ کتاب کسی عام انسان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اس میں ایسے راز چھپے ہیں جو راز نہ صرف تمہاری بلکہ بغداد کے بہت سے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ حسن نے حیرانی سے پوچھا۔ فقیر مسکرایا اور کہا، جو کچھ بھی اس کتاب سے حاصل کرو گے وہ صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو گے۔ حسن نے فقیر کی بات پر غور کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کتاب کو صرف نیکی کے لیے استعمال کرے گا۔ فقیر نے کتاب کھولی اور حسن کو پہلی بار اس کے اندر چھپے راز دکھائے۔ کتاب کے صفحات پر عجیب و غریب نقوش اور علامتیں بنی تھی۔ فقیر نے حسن کو بتایا کہ یہ نقوش دراصل بغداد کے قدیم خزانے کے نقشے ہیں۔ انہیں صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خزانہ وہ ہے جو بغداد کے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن صدیوں پہلے اسے چھپا دیا گیا۔ فقیر کے راز افشا کرنے کے بعد حسن نے پرجوش ہو کر پوچھا، ہم یہ خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ فقیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سفر میں تمہیں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہیں اپنی نیت اور ارادے کا ثبوت دینا ہوگا۔ حسن نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ خطرہ مول لے گا، چاہے جو بھی ہو۔
فقیر نے اسے پہلا اشارہ دیا۔ بغداد کے شمال میں ایک قدیم کنواں ہے جو اب خشک ہو چکا ہے، وہیں سے یہ سفر شروع ہوگا، لیکن یاد رکھو ہر قدم پر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ حسن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ فقیر کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی خزانہ موجود ہے۔ جب وہ کنویں پر پہنچا تو اسے وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ کنویں کے گرد کئی پرانے ستون تھے جن پر خفیہ نقوش بنے تھے۔ حسن نے کتاب نکالی اور ان نقوش کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ایک شخص جو بظاہر مسافر لگتا تھا وہاں آیا اور حسن کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حسن نے سوچا کہ کیا اسے حقیقت بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، مسافر نے اپنی قمیض کے نیچے سے ایک خنجر نکالا اور کہا، جو کچھ بھی تم ڈھونڈ رہے ہو وہ مجھے دے دو۔ حسن کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سفر صرف خزانہ تلاش کرنے کا نہیں بلکہ اپنی جان بچانے اور نیک نیتی کا ثبوت دینے کا بھی ہے۔ حسن نے مسافر کی آنکھوں میں لالچ اور خنجر کی چمک میں خطرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آزمائش کا پہلا قدم ہے، لیکن وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے جلد ہی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا، دوست، میں یہاں کچھ نہیں ڈھونڈ رہا، بس ایک پرانی کہانی کی سچائی جاننے آیا ہوں۔ اگر تمہیں یہ جگہ پسند نہیں تو میں کہیں اور جا سکتا ہوں۔ مسافر نے سوچنے کے بعد خنجر نیچے کیا اور کہا، کیسی کہانی؟ حسن نے جھوٹے اعتماد سے بتایا، ایک قدیم بزرگ نے بتایا کہ یہاں بغداد کے پرانے زمانوں کی نشانیاں ہیں، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ مسافر نے تھوڑا شک کیا لیکن پھر بولا، یہ جگہ ویسے بھی خشک اور بیکار ہے، میں یہاں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ حسن نے سکھ کا سانس لیا اور کنویں کے گرد جان بوجھ کر دوبارہ جائزہ لینا شروع کیا۔ کتاب کی مدد سے اس نے جلد ہی سمجھا کہ نقوش کسی مخصوص وقت پر سایوں کے ذریعے راستہ دکھاتے ہیں۔ سورج کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے حسن نے اندازہ لگایا کہ وہ سایہ جس طرف پڑ رہا ہے وہی اگلا مقام ہو سکتا ہے۔ وہ نقوش کے مطابق شمال کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ پرانے بغداد کے خوبصورت مناظر دیکھتا رہا، مٹی کے مکانات، بازاروں کی ہلچل اور بلند مینار، لیکن حسن کو جلد ہی محسوس ہوا کہ وہ ایک سنسان علاقے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں صرف خاموشی اور چیزوں کی سرسراہٹ تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد حسن کو ایک پرانی اور خستہ حال مسجد نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ مسجد کے دروازے پر ایک بورڈ لٹک رہا تھا جس پر دھندلے الفاظ میں لکھا تھا، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں روشنی رکھتا ہو۔ حسن نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ اس نے وہاں نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ میری رہنمائی فرما۔ دعا کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ مسجد کے اندر ایک گہرے کمرے کی طرف سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ حسن نے ہمت جمع کی اور نیچے اترنا شروع کیا۔ سیڑھیاں لمبی اور اندھیری تھی لیکن حسن نے ہار نہ مانی۔ جب وہ نیچے پہنچا تو ایک کمرے میں ایک بڑا قدیم صندوق نظر آیا۔ صندوق کے اوپر ایک اور تحریر تھی، جو لالچ کرے گا وہ سب کچھ کھو دے گا، جو سچائی کو اپنائے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ حسن نے صندوق کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اچانک اسے فقیر کے الفاظ یاد آئے کہ یہ سفر نیت اور ارادے کا امتحان ہے۔ کیا اس کا دل واقعی خالص ہے؟ صندوق کھلتے ہی حسن کے سامنے سونے اور چاندی کے سکے، جواہرات اور ایک پرانا کاغذ ظاہر ہوا۔ کاغذ پر کچھ تحریر تھا لیکن حسن نے سب سے پہلے خود کو پرسکون کیا اور اپنے ارادے کو جانچا۔ یہ خزانہ میرا نہیں، یہ بغداد کے لوگوں کا ہے۔ اس نے دل میں سوچا تو اسے یاد آیا کہ تحریر میں لکھا تھا، یہ وہ خزانہ ہے جو ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ اگر تم نے اسے بانٹنے کا عہد کیا تو یہ تمہارا ہے،
اگر نہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حسن نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس خزانے کو ضرور بانٹے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ حسن نے خزانے کی تحریر کو غور سے پڑھا اور سوچنے لگا کیا واقعی وہ اس وعدے کو پورا کر پائے گا۔ اچانک اسے کمرے میں ہلکی سی گونج سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ حسن، یہ خزانہ ایک امانت ہے، اسے اپنی نیت کے مطابق بانٹنا۔ اگر تم نے اپنے وعدے سے من موڑا تو یہ سب کچھ خواب میں بدل جائے گا۔ حسن نے سر جھکا کر کہا، میں اپنی نیت صاف رکھوں گا اور اس امانت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرہ روشنی سے جگمگانے لگا، صندوق خود بخود بند ہو گیا اور ایک چمکتا ہوا نشان اس کے اوپر نمودار ہوا۔ حسن سمجھ گیا کہ یہ خزانہ اب محفوظ ہے اور وہ اسے لے کے جا سکتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر باہر آنے پر حسن نے دیکھا کہ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے جو سنسان جگہ تھی اب وہاں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ قریب ہی ایک بوڑھے بزرگ جن کا چہرہ حکمت اور سکون سے چمک رہا تھا حسن کے پاس آئے اور کہا، بیٹا تم نے اپنے ایمان کا بہترین استعمال کیا۔ یہ خزانہ بغداد کے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا تھا، اب تمہیں اس کے رکھوالے کے طور پر چنا گیا ہے۔ حسن نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، لیکن میں اکیلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی نیت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اللہ تمہیں مددگار عطا کرے گا۔ حسن نے خزانے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے فقیر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ حسن نے سوچا کہ شاید وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ بغداد واپس پہنچ کر حسن نے سب سے پہلے ایک جگہ پر غریبوں اور مسافروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد اس نے مزدوروں اور یتیم بچوں کے لیے کام شروع کیا۔ جلد ہی اس کے کام کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ خود اس کے ساتھ شامل ہونے لگے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے لگے۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ شہر کے کچھ لالچی اور بد دیانت لوگ حسن کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے شہر کے حکام کو اکسایا کہ حسن کو خزانے کے بارے میں سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ ایک دن شہر کے قاضی نے حسن کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ غیر قانونی ہے کہ تم بغیر اطلاع کے اتنا بڑا مال اپنے قبضے میں رکھو؟ حسن نے سکون سے جواب دیا، یہ خزانہ بغداد کے ان لوگوں کا ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہے، میں نے یہ مال ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے سارے کاموں کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ قاضی نے حسن کے کاموں کی جانچ کروائی اور رپورٹ ملنے پر حیران رہ گیا۔ حسن نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ قاضی نے نہ صرف حسن کو بے گناہ قرار دیا بلکہ اس کی خدمات کے لیے اسے شہر کے امین کا خطاب بھی دیا۔ لیکن حسن کے دل میں ایک سوال ہمیشہ موجود رہا، وہ فقیر کون تھا؟ ایک رات خواب میں حسن نے فقیر کو دیکھا جو مسکرا کر کہہ رہے تھے، اے حسن، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم سچائی اور ایمان کی ہر آزمائش میں کامیاب رہے۔ یہی خزانہ تمہاری اصل آزمائش تھی اور تم نے اسے سرخرو کر دیا۔ اگلی صبح حسن نے اپنے کام کو مزید بڑھانے کا ارادہ کیا اور اپنی باقی زندگی غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ بغداد کے لوگ اسے ایک دیانتدار، نیک اور عظیم شخص کے طور پر یاد رکھنے لگے۔ نیت صاف اور ارادے مضبوط ہوں تو دنیا کی کوئی بھی آزمائش انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو سچائی اور ایمان کا راستہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔